نزول عیسیٰ و عمل عیسیٰ حدیث نمبر 40 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويبيد المال حتى لا يقبله احد حتى تكون الزكاه الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريره وقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا. رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریب ہے کہ تمہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر میں بڑا بن کر نزول فرمائیں گے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے. اس وقت مال کی اس قدر قدرت ہو جائے گی کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اس کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تم چاہو تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگی. ينزل فعل مضارع واحد متغیر پاکستان اور ينزل سے مصدر نزول اوپر بلندی کی طرف سے نیچے کی طرف آنا. حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کون سے کارنامے بیان کیے. حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند اہم اور بڑے کارنامے ذکر ہوئے ہیں کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے, جو بت پرستوں کے بتوں کی طرح گویا عیسائیوں کا بت بن گئی, وہ خنزیر کو قتل کرائیں گے. دراصل عیسائیوں کی ایک بڑی گمراہی اور دین عیسوی میں ایک بڑی تحریف یہ بھی ہے کہ خنزیر جو آسمانی شریعت میں حرام ہے تو ان لوگوں نے حلال کر لیا, بلکہ ان کی محبوب ترین غذا نہیں ہے اور لوگ دو کسی کے خاتمہ کا اعلان کروا دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے جس کا حکم کا آغاز نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول متواتر احادیث سے ثابت ہے, لہذا بغیر چھو چرا اس حقیقت پر ایمان لانا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام ظہور مہدی اور خروج دجال کے بعد تشریف لائیں گے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ساتھی بن کر نازل ہوں گے, تشریف لائیں گے باقاعدہ نبی کی حیثیت سے نہیں. آپ کا نام عبد الرحمن بن صف, والد کا نام عامر, کنیت ابو ہریرہ, خاندانی نام عبد شمس ہے. قدر و قدر کے موقع پر ایک خطبے کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی غرض سے حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے. آپ کو طلب علم کی بڑی جستجو رہتی تھی. دوسرے صحابہ عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنے میں جھجک محسوس کرتے تھے, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلری سے پوچھتے تھے. اس وجہ سے کتب احادیث میں سب سے زیادہ روایات آپ ہی سے ہے. آپ کے خاص اوصاف میں خوف قیامت, عبادت و ریاضت میں کثرت, محبت رسول, آل رسول سے محبت, والدہ کی محبت, سادگی, تواضع و سادگی اور سخاوت و فریاضی ہے. آج سے 5374 احادیث مروی ہے, جن میں 325 بخاری اور مسلم دونوں میں مشترک ہے, 79 میں بخاری اور 99 میں مسلم منفرد ہے. ولید کے زمانے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی, آپ بیمار ہوئے اور مدینہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی. اس وقت آپ کی عمر 78 سال کی تھی اور ولید
تمیز سے نماز جنازہ پڑھائی۔